السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، ہر ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بہتر دنیا چھوڑ کر جائیں، لیکن بچوں کے لیے بہتر دنیا چھوڑنے سے کہیں زیادہ یہ بات بہتر ہے کہ دنیا کے لیے بہترین بچے چھوڑ کر جائیں۔ ہم دنیا بہتر بنانے کے چکر میں، اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے چکر میں ساری زندگی محنت بھی کرتے ہیں، مشقتیں بھی برداشت کرتے ہیں، تکلیفیں بھی برداشت کی جاتی ہیں، اور ساری زندگی اپنا سکون برباد کر کے اپنی اولاد کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن جب دنیا سے جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی ایسی اولاد کو سکون نہیں ملتا جس کے پاس دنیا کے انبار تو ہوتے ہیں، لیکن اس دنیا کو کیسے حاصل کیا گیا تھا اس بات کا احساس بھی نہیں رہتا۔ کتنی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی ماں باپ نے، اس کا احساس بھی نہیں رہتا۔ اور پھر جب انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس دنیا کو لگانا کہاں ہے، اس کو خرچ کہاں کرنا ہے۔ ہمیں دنیا تو مل گئی، ہمارے ماں باپ نے محنت کی ہے، مزدوریاں کی ہیں، تغاریاں اٹھائی ہیں، سفر کی مشقتیں برداشت کی ہیں، ساری زندگی دوسرے ملک میں جا کے محنت کرتے رہے اور ہمارے لیے کما کے جمع کرتے رہے اور ہمارے لیے گھر بنایا، مال جمع کیا، یہ سارے کام تو کر لیے، لیکن اب اولاد کو جب اس چیز کا احساس نہیں ہوتا تو وہ بغیر اس بات کی تمیز کیے کہ میں نے کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ نہیں کرنا، میں نے بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، میں نے اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے اور رب کے بندوں کے ساتھ میرا رویہ اور کردار کیسا ہونا چاہیے، ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور اس میں بنیادی ماں باپ کا یہ رویہ اور یہ کردار ہوتا ہے یا یہ غلطی ہوتی ہے۔ اگرچہ ساری زندگی وہ ماں باپ اپنی اولاد کی فکر ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ غلطی ضرور ہوتی ہے کہ وہ ان کے لیے بہترین دنیا چھوڑ کے جاتے ہیں، انہیں بہترین بنا کے نہیں جاتے، ان کی تربیت کا اہتمام نہیں کرتے، انہیں دین نہیں سکھاتے، انہیں اللہ کی شریعت نہیں سکھاتے، اور انہوں نے کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کاموں سے رکنا ہے، کہاں انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ تعلیمات انہیں نہیں ملتی۔ اور جب دین سے دوری ہوتی ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہی مال جو انسان جمع کر کے گیا ہے اور انہیں وراثت کے طور پر دے کر گیا ہے، یہی مال اس کے لیے وبال جان بن رہا ہوتا ہے۔ وہ تو دنیا سے جا چکا ہے، لیکن اس نے نہ اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، نہ ان کی رہنمائی کی ہے، نہ انہیں دین سکھایا ہے، اور یہ اولاد پھر اس کے مال کو غلط راستوں پہ خرچ کرتی ہے اور غلط راستوں پہ لگاتی ہے اور اس کے لیے وبال جان بنتی چلی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دنیا کے لیے بہترین اولاد چھوڑ کر جائیں گے تو یہ اولاد مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آئے گی۔ تین چیزیں جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں، ان میں سے ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کی، اولد صالح یدعو لہ، کہ جو آدمی نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ انسان دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، لیکن چونکہ بہترین اولاد چھوڑ کے گیا ہے، اس لیے اب یہ اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، استغفار کرتی ہے اور اللہ سے معافیہ مانگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد چھوٹی ہے، فلاں ہے، اس کا مستقبل بہتر ہو جائے، یہ ساری چیزیں ضرور کریں، لیکن خدا را اس بات کی فکر کریں کہ دنیا میں آپ اپنی اولاد کو مثالی بنا کر جائیں اور اپنی اولاد ایسی چھوڑ کر جائیں کہ جو آپ کی نیک نامی کا باعث ہو، جو آپ کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہو، آپ کی بدنامی یا درجات میں بلندی کے بجائے گناہوں میں اضافے کا سبب بننے والی نہ ہو، بلکہ آپ کے اور میرے گناہوں کو اللہ سے معافی مانگ کے استغفار کر کے معاف کروانے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائے، صالح بنائے، متقی بنائے، کہ جب وہ اس دنیا سے جائیں تو بہترین اولاد چھوڑ کر جائیں، تربیت یافتہ اولاد چھوڑ کر جائیں، اور ایسے بچے چھوڑ کر جائیں کہ لوگ ان کی مثالیں دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں اولاد سے محروم رکھا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازیں اور ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔